بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے کچھ نہایت نادر اور قیمتی نظارے لے کر آئے ہیں جن کو ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ چشم تصور سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد پہلے سال آنے والے حج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہو سکے، مگر دوسرے حج میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حج کا ارادہ کیا۔ گزشتہ ویڈیو ہم نے بیت اللہ کی تاریخ پر تیار کی تھی۔ بیت اللہ کی کہانی کا ذائقہ ابھی ہمارے چینل کے سبسکرائبرز کے منہ میں ہے، اس لیے ہمیں یہ ضروری لگا کہ اب ہم دنیا کی سب سے معزز ہستی کا بیت اللہ کے حج کرنے کا ذکر کریں۔ اس سلسلے میں چند ایک نظارے اپنے ناظرین کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ معزز اور مکرم وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا ہر وہ قدم جو مدینہ سے لے کر بیت اللہ تک اٹھا ہوگا اپنی ذات میں ایک خوبصورت اور حسین منظر ہوگا۔ جس نے اسے براہ راست دیکھا ہے، انہی کی زبانی سینہ بسینہ چلتے ہوئے یہ خاتم النبیین کی سیرت بن کر ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کل 9 دن کا سفر تھا۔ یکمشت اتنا کچھ بیان کرنے کی طاقت ہے نہ ہمارا علم اجازت دیتا ہے، اس لیے ہم نے چند ایک کا محاورہ استعمال کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت کے 10ویں برس آپ نے حج کا ارادہ کیا۔ پہلے مدینہ میں، پھر دوسرے شہروں اور قبائل میں حج کے ارادے کا اعلان کروایا۔ جوں مسلمانوں کے ہجرت کرنے کے بعد ہونے والے پہلے حج کی آواز کان میں پڑتی گئی، نئے مسلمان اور پرانے جانثار پروانوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب بات مدینہ کے آس پاس ہی نہیں رہی تھی، سارے عرب میں یمن اور دوسرے ساحلی علاقوں تک بھی اس مقدس اور یادگار اسلامی فریضے کی باعث گشت پہنچ چکی تھی۔ یہ ذوالقعدہ یعنی 12 فروری 632 ہجری کا دن تھا جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 6 میل کے فاصلے پر ایک مقام پر قیام کیا۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ایک کیکر کے درخت کے نیچے تھا، جہاں بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی۔ اس سفر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ ایک رات قیام کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے جب صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا، اپنے بالوں میں کنگھی خود کی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خوشبو چھڑکی جسے عرب میں بزیرہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے سر کے بالوں کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ایک خوشبودار موم سی لگائی۔ آپ نے اپنی قربانی کی اونٹنی کی گردن میں ہار پہنایا، کوہان پر ہلکا سا نشان لگایا اور اونٹنی حضرت ناجیہ کی نگرانی میں دے دی۔ قربانی کے تمام اونٹوں کی نگرانی حضرت ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی۔ صبح کا وقت تھا جب قافلہ پہلے قیام سے روانہ ہوا۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے اور بلند آواز سے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بھی آواز بلند تلبیہ کلمات یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کر دیا۔ یقیناً عرب کے صحراؤں کی فضا میں توحید کے نعروں سے ایک روحانی ارتعاش سرایت کر رہا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحیم و کریم رب کی ہر آن آپ اپنے حبیب اور اس کے جانثاروں پر نظر تھی۔ آپ جب وادی عقیق میں پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام ملا ہے کہ یہاں نماز ادا کریں۔ چنانچہ آپ کی امامت میں سارے قافلے نے نماز ادا کی۔ مکہ کے قریب پہنچنے تک 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان عاشق رسول اور عاشق خدائے دو جہاں آپ کے قافلے میں شامل ہو چکے تھے۔ رستے میں دوسرے مسلمانوں کے ملنے کی وجہ سے حاجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ تعداد کی زیادتی سے مسلمانوں کا خدائے عز و جل کو حاضر و ناظر جان کر لبیک اللہم لبیک کی آواز میں جوش مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے میں بہت سے مقامات پر آپ قیام فرماتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ لمبا سفر تھا، راستے میں قیام تو کرنا ہی تھا، مگر ایک بڑی غرض یہ بھی تھی کہ جو ارد گرد کے علاقوں سے آ رہا ہے وہ اس مقدس قافلے کے ساتھ مل جائے۔ نئے اور پرانے مسلمان حاجیوں کا یہ مقدس قافلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تلبیہ کہتا ہوا مکہ میں داخل ہو تو مکہ کی فضائیں بھی اپنے نکالے جانے والے مہاجروں کو حج کے لیے آتا دیکھ کر خدا کی حمد بجا لائیں۔ صدا لبیک کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، صدا لبیک کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نغمے زمین کے آسمانوں پر۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سفر کے دوران ایک وادی سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ حضور یہ وادی اسفان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام 2 سرخ اونٹوں پر تلبیہ کرتے ہوئے بیت العتیق کے حج کے لیے گزرے تھے۔ سبحان اللہ۔ قافلہ چلتا رہا، مسلمان قافلے میں جمع ہوتے رہے۔ ذی الحج کی 3 تاریخ تھی جب آپ نے مکہ سے ملحقہ ایک علاقے میں رات کا قیام کیا۔ یہاں یمن سے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری 100 اونٹوں کے ساتھ حج میں شامل ہونے کے لیے پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ لانے کے لیے اور یمن کے مسلمانوں کو حج کی اطلاع دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اگلے روز 4 ذی الحج کو چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقدس قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ بچوں نے اپنے پیارے آقا کا استقبال کیا۔ رحمت للعالمین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے ایک بچے کو اپنی اونٹنی کے آگے اور ایک بچے کو پیچھے بٹھا لیا۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے خانہ کعبہ کی طرف گئے، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیں اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے طواف شروع کر دیا۔ آپ نے 7 چکر کاٹے۔ طواف کے درمیان جب بھی رکن یمانی کے قریب پہنچے تو اپنی چھڑی سے اسے چھوتے، حجر اسود کے پاس سے گزرے تو اونٹنی سے اتر کر اس کا بوسہ لیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم تک پہنچے اور 2 نفل ادا کیے۔ مکہ کے مسلمانوں کے لیے ویسے تو حج کے مناسک کوئی نئے نہیں تھے، کیونکہ اسلامی حج کے بہت سے مسائل گزشتہ برس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سیکھ چکے تھے، مگر حج کے سلسلے کی بہت سی شرعی باتیں اور مسائل ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں تک پہنچانا تھیں۔ آج نئے اور پرانے سب مسلمان جمع تھے اور رسول خدا سے حج میں کرنے اور نہ کرنے کا ہر پہلو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سیکھ رہے تھے، اور ایک جذب کی کیفیت میں صرف اپنے پیارے آقا اور اس کے خدا کے اس گھر کی محبت میں اپنے ذہن اور جسم کو محض ان کے تابع استعمال کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ اس کے بعد چاہے زمزم کے پاس جانے کی باری تھی۔ ہزارہا مسلمانوں کا ہجوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی تقلید میں ہر مناسک ادا کر رہا تھا۔ صحن کعبہ میں قائم 2500 برس سے چلتا ہوا یہ چشمہ، جو کہ کئی برس زمین میں دفن رہا، آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ سال پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھونڈا اور جاری کیا۔ کنویں کے پاس پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے ڈول میں پانی نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ اس کے بعد صفا اور مروہ میں سعی کے لیے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعی شروع تو پیدل ہی کی تھی، مگر حضور کی محبت میں اتنا ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گیا کہ مجبوراً اونٹنی منگوا کر اس پر سوار ہونا پڑا۔ ناظرین، الغرض حضور حج کے طریق کے مطابق مینا پہنچے۔ مینا وہ وادی ہے ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تھی، جہاں حج میں چند دن کے لیے خیمہ بستی بسائی جاتی ہے۔ یہ مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں ایک رات کے قیام کے بعد میدان عرفات پہنچنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں سمیت وہاں پہنچے۔ جہاں بھی گئے، جو بھی مناسک حج ادا کیے، مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ساتھ ہوتا۔ صحابہ کرام کا یہ طریق تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے قدم نہ بڑھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے صحابہ کا پورا خیال تھا۔ حضور کی ازواج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے حصہ پاتی۔ طواف کے دوران بھی حضور صحابہ کرام اور ازواج کے لیے مختلف ہدایات دیتے رہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تکلیف کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھیں، انہیں بھی طواف کے دوران اونٹ پر سوار کرایا۔ طواف کے دوران 2 حاجیوں کو ایسے دیکھا کہ دونوں نے ایک تسمے سے ایک دوسرے کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر چلو۔ عرفات پہنچنے کے بعد ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص اپنی اونٹ کے جاں بحق ہو گیا۔
وہ حالت احرام میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بیری والے پانی سے غسل دو اور احرام کے انہی دونوں کپڑوں میں اس کی تدفین کر دو جس میں وہ فوت ہوا ہے۔ اسے خوشبو نہ لگاؤ، اس کا سر نہ ڈھانکو، کیونکہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ میدان عرفات کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک پہاڑ بھی ہے جسے جبل الرحمت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ الوداع کا خطبہ فرمایا تھا۔ تاریخ اسلام کہتی ہے کہ 11 ذی الحج کو تقریباً 1,24,000 کا مجمع تھا جس کے سامنے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آواز کو دور دور تک پہنچانے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آواز بلند کہتے تھے۔ یہ خطبہ کیا ہے؟ مذہب اسلام کا مکمل منشور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن مسلمانوں کے سامنے رکھا۔ تاریخ طبری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ کے متعلق لکھا ہے کہ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ربیہ بن امیہ بن خلف آپ کے جملوں کو سب کو سنانے کے لیے بلند آواز سے دہراتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیہ سے کہا کہ کہہ دو اے لوگو، رسول اللہ پوچھتے ہیں تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تمام حاضرین کہتے یہ ماہ مقدس ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیہ سے کہا کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تمہاری جان اور مال اس طرح حرام کر دیا ہے جس طرح کہ یہ مہینہ حرام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیہ سے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ تمام حاضرین نے جواب دیا آج حج الاکبر کا دن ہے۔ ناظرین، یہ ایک لمبا خطبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض 1,24,000 حجاج کے سامنے ہی نہیں رکھا بلکہ اسلام کا یہ منشور بیان فرما کر تمام حاضرین کے سامنے کہا کہ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پوری طرح پہنچا دیا ہے؟ تمام حاضرین نے یکمشت کہا ہاں پہنچا دیا ہے۔ یہی وہ دن تھا جہاں حضور کو سورہ المائدہ کی 4 آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہیں پر آ کے اونچی شان والوں کا۔ یہی منبع ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا، کہ مرکز ہے یہی ایک امت وسطیٰ کی فوجوں کا۔ یہی نافع زمیں ہے اور یہی مرکز ہے عالم کا، یہی نافع زمیں ہے اور یہی مرکز ہے عالم کا، مقدر ہے یہی پر اجتماع اولاد آدم کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔